فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ حق تعالی شانہ کا بے پناہ کرم اور اس کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کی اس نعمت میں برکت عطا فرمائی اور ایک بار پھر اپنے ماہ مبارک کے ساتھ اپنی زندگی کے تزکیے اور تربیت کے راستے پر پڑھنے کا اور اپنے گناہوں پر معافی کی بھیک مانگنے کا اور اپنی غفلتوں کو دھو کر اللہ پاک کے قرآن کے مبارک تقاضوں پر اور کلام اللہ کے مطالبوں پر چلنے کے لیے اپنے ایمان کی تجدید و تازگی کا اللہ پاک نے ایک موقع اپنے کرم سے ہمیں پھر عطا فرمایا. نہیں معلوم کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے حدود اور احساس سے باہر ہوں گے، جو گزشتہ ماہ مبارک کے موقع پر اس زمین کے اوپر تھے اور ہمارے درمیان ان کے روزے اور افطار چل رہے تھے، لیکن آج وہ اس وقت اس زندگی کے اندر شامل نہیں. ان کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا اور ان کا میدان عمل ان سے رخصت کر دیا گیا، اور جن دنیا کی چیزوں پر وہ نازاں و فرحاں تھے، وہ ان کی حسین سواریاں اور وہ ان کے اونچے اونچے مکانات اور ان کے خیالوں کے وہ بلند منصوبے، وہ سب خاک میں ملا دیے گئے اور دنیا میں ان کی شکلوں کا اور ان کی چیزوں کا بٹوارا ہو چکا، اور اب وہ عمل کی دنیا سے نکل کر حساب کی دنیا میں پہنچ گئے. میرے دوستو، یہ مبارک ماہ آئے گا اور قیامت تک اس دنیا میں جب تک کہ کائنات باقی ہے یہ آتے رہے گا، لیکن پتہ نہیں یہ ماہ مہمان ہم کو پائے گا یا اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پائے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس لیے بچے دنوں کی اللہ پاک قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دن گزر گئے اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کے دن اور رات کو قبول فرمائے، اور جن روزوں سے اور جس مبارک تراویح سے اور اس کے پاک کلام کی تلاوت سے جو اللہ پاک کی منشا ہے کہ ہم قرآن پاک کے آئینے میں اپنی زندگی کو گزاریں، اور جو طاقتیں اور جو اللہ کی غیبی مددیں اس قرآن پاک کے پیچھے اللہ پاک نے چھپا رکھی ہیں، اور وہ اپنے بندوں کو جس سے نہال کرتے ہیں نواز دیتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ قرآنی طاقتوں کا سرچشمہ ایک ایک فرد امت کو اللہ بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں اس مبارک روشنی میں اپنی زندگی کے گزارنے کی طاقت دے دے، تاکہ یہ کلام پاک کی برکتیں جو اخروی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے، ایسی بات نہیں کہ اس کے اوپر آخرت ہی بنے گی، بلکہ جس پہ ابد الآباد کی آخرت بنے گی، حقیقی زندگی بنے گی، اس مبارک کلام پر اور اس مبارک اللہ رب العزت کی غیبی نعمتوں پر
اور ان کے دیے ہوئے محبوب نبی امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر اللہ پاک اپنے بندوں کی دنیا بھی بناتے ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں کسی قصہ گوئی کی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ جس آدمی کو تھوڑا سا شعور ہو اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی پر ایک طاہرانہ نظر ڈال لے تو اندازہ ہوگا کہ اس دین کی برکتوں سے اور اس تقوی و طہارت کی دولتوں سے اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کی عظمت سے ان کی زندگی کے اندر اللہ پاک کی کیسی غیبی نعمتیں آئیں کہ وہ انسان جن کی زندگی کی ابتدا پتھروں کو پیٹ پہ باندھنے سے ہوئی اور پتوں کے چاپنے سے ہوئی اور اپنی زندگی کو مشقت اور فاقوں میں ڈالنے سے ہوئی، اللہ پاک نے ان کی زندگیوں کو پھر سربلند کیا اور اپنا مبارک اعلان جو قرآن پاک میں ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ دنیا میں تمہیں نہ رنج اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ غم کھانے کی حاجت ہے، تم ہی سربلند رہو گے اور تمہیں کو اس دنیا کے اندر بلند و بالا کیا جائے گا. ان کنتم مؤمنین بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. تو ایمان والے ہونے میں اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ کوئی کفر کا داغ دھبا ہمیں نہیں لگا سکتا. ہم نے اللہ کی یکتائی کا، اس کی توحید کا، اس کی وحدت کا اقرار کیا اور ان کے نبی انبیاء کے امام خاتم النبیین رحمت عالم سید الکونین تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہم نے اقرار کیا کہ آپ کے نبی ہیں اور آپ کے راستے میں اللہ پاک نے ہماری کامیابی کو رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود ایمان والوں سے مخاطب ہونا اور قرآن پاک کا انداز تخاطب بھی ہے کہ تم بشرطے کے ایمان والے ہو. تو ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کرنا تو پتہ چلا کہ ایک ہے وہ موجودہ ایمان جو ہماری زندگی میں ہے اور ایک وہ مطلوبہ ایمان جس کا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس سطح تک تم اپنے ایمان کو پہنچا دو کہ اللہ کے غیر سے اور اللہ کے معصیت سے تمہارا دل پاک ہو جائے اور ایک اللہ کی ذات عالی کی عظمت تمہارے دل و دماغ میں بس جائے اور اپنے سوچنے میں، اپنے چاہنے میں، اپنے دیکھنے میں، اپنی فکر میں، اپنی تمناؤں میں تم اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بنو اور اپنے محبوب نبی امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی زندگی میں اس طرح جگہ دو کہ نہ اس میں ماحول کی رعایت ہو، نہ اس میں مزاجوں کا تکلف ہو، نہ اس میں خواہشات کا کوئی آمیزش ہو، بلکہ آدمی اس انداز سے آئے جو رخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بتلا دیا اور سمجھا دیا اپنی زندگی کے عمل سے کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منشتم و مکرہ کہ ہم نے بیعت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ عہد و پیمان کیے ہیں اس ایمان کے کلمے کے پڑھنے کے بعد میں، اور ہمارے عہد و پیمان کی بنیاد یہ تھی کہ فی المنشط والمکرہ کہ تمہارا جی چاہے گا تب بھی تم اطاعت کرو گے اور تمہارا جی نہیں چاہے گا تب بھی تم ناگواریوں کو جھیلو گے اور اس میں بھی تم اپنے اطاعت کے علمبردار بن کر ہماری اطاعت کا اور ہمارے لائے ہوئے دین کی صداقت کا سلوک اپنی زندگی سے پیش کرنے والے بنو گے. تو ایسا نہیں تھا کہ جب جی چاہے تو مان لیا اور جب جی نہیں چاہا تو اس سے رخ پھیر لیا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی مان کر اپنی زندگی کو گزارنا، جس کی تربیت یہ روزہ ہم سے کروا رہا ہے اور یہ رمضان ہم کو ہماری زندگی کے اندر اس کو اتروا رہا ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں ہے ہم، اب تمہیں بھوک لگی تو برداشت کرو، پیاس لگی تو جھیل لو، طبیعت کے خلاف اپنے نفسانی جذبات کو قابو کرنے میں اگر ناگواری آتی ہے تو اسے اختیار کر لو. یہ بات نہیں کہ جب تک بھوک نہیں لگی تو میں روزے سے ہوں اور بھوک لگ گئی تو چند لقمے لینے میں کیا حرج ہے، اور جب تک پیاس نہیں لگی تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اور جب پیاس لگ گئی تو 2-4 گھونٹ پانی پینے میں کیا حرج ہے. اس دونوں کی زندگی کا اور اس بے اعتبار زندگی کا نام نہ دین ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ اطاعت ہے، نہ ایمان ہے، نہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے، نہ آقا کے ساتھ جانثاری ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں تمہیں اللہ کی ماننی ہے اور ایسی ماننی ہے جیسے تم روزے میں مان کے دکھلاتے ہو کہ میں سحر کا وقت گزر گیا، آنکھ کھلنے میں بشری کوتاہی ہو گئی اور ہم کو کوئی اس موقع کے اوپر اپنے پیٹ کی ضرورتوں کی تکمیل کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ نے قوت و اعتماد دے رکھا ہے اور طاقت و توانائی موجود ہے. اے مولا میں بے سحر کے بھی آپ کے اس حکم کی اطاعت کروں گا. یہ بات نہیں کہ کھانے کو مل گیا تو آپ کی اطاعت کو تیار ہوں
اور بھوکا ہوں تو آپ سے منہ موڑ کر زندگی گزاروں، بلکہ اس امت کا شروع سے ذہن یہ بنایا گیا کہ ایمان کی بنیاد آخرت پر ہے، اور ایمان کی بنیاد اللہ کی قدرت اور خزانوں پر ہے، اور ایمان کی بنیاد اللہ کی تائید اور حمایت پر ہے، اور ایمان کی بنیاد اعمال نبوت اور اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرنے پر ہے کہ ہر حال میں اس نہج کو لے کر اپنی زندگی میں چلنا۔ اب اللہ پاک نے اس ماہ قرآن کو اور ماہ سیام کو اس کی تربیت کا ذریعہ بنایا، اور اسی قرآن پر جس پر ہمارا ایمان ہے اور جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس میں حق تعالی شانہ ہم کو جھجوڑ رہے ہیں، کہیں ہم کو ترغیب دے رہے ہیں، کہیں ہم کو محبت سے پکار رہے ہیں، کہیں ہم کو جنت اور جہنم کے انجام اور نتیجوں سے باخبر کر رہے ہیں۔ کبھی دنیا کی باغی اور سیاہ و سفید کی مالک رہنے والی طاقتیں جو اپنی قوتوں پر غراتے رہے، اپنی طاقتوں پر ناز کرتے رہے، اور ان کے دیے ہوئے وسائل کے اوپر اپنی زندگی میں گھنونے انداز میں چلتے رہے، ان بد کرداروں کی زندگی کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان کر آنے والے انسانوں کی تربیت کا اور ہماری ہدایت کا سامان بنایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہ حالات آ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے قارون کو مال و دولت دی، یہ مال و دولت کے نقشے، یہ وسائل کی سہولتیں، یہ اسباب کی راحتیں تمہیں مل سکتی ہیں، لیکن خبردار تم قارون کی طرح نہیں بننا جس نے اپنی مرضی پہ مال کو استعمال کیا اور اپنی جی کی چاہتوں اور شوق کو پورا کرنے پہ اس کو پورا کیا۔ تم ہمارے بندے ہیں، غلام ہیں، تو ہماری باندیاں ہیں اور تم ہماری مرضی کے اوپر چلنے والیاں ہیں، لہذا تم بندوں کو، چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو، تمہاری زندگی کے اندر ہماری اطاعت فرض ہے، ہماری منشا واجب ہے، اور ہماری مرضی کو دیکھنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تم ان بنیادوں پر اپنی زندگی کو گزارو۔ اسی لیے پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس بات کو فرمایا کہ اے لوگوں تم دھوکے میں مت پڑو کہ تمہاری زندگی پاک باز راستے پہ چل رہی ہے، تم اپنے اعمال کو جھانکو، اپنے احوال کو ٹٹولو۔ اگر تم نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنی مرضی پہ استعمال کیا تو اپنی مرضی پہ استعمال کرنے والا وہ ہے جس کو اللہ اپنے پاک کلام میں قارون کہہ رہے ہیں، جس نے اللہ کی مرضی کو نہیں پہچانا اور نبی کے طریقوں کو نہیں سنا بلکہ اپنی مرضی پہ زندگی کو چلایا، جس کے نتیجے میں وہ قارون بنا اور لعنت کے پھٹکار کا مستحق بنا۔ اللہ نے جیسے اسے مال دیا ویسے تم کو بھی مال دیا، اگر اسے کروڑوں دیے تو تم کو لاکھوں اور سواں دیے، تمہیں 10 اور 20 دیے۔ اب اگر اس کو تم نے اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی ملکیت سمجھا اور اپنی مرضی کے اوپر اس کو استعمال کیا تو یاد رکھو عبد القادر کا اعلان یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں تم قارون کے زمرے میں اٹھائے جاؤ گے، تم نبی کے زمرے سے محروم کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اللہ کی مرضی کو نہیں پہچانا، اپنی زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھا لیکن اپنی زندگی میں اس کلمے کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا اور اس کے ساتھ جفاکارانہ راستہ اختیار کیا، اس مرضی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو نہیں چلایا تو تم اپنے زمانے کے قارون قرار دیے جاؤ گے، تم اپنی بستی کے اور اپنے خاندان کے قارون اللہ کی نگاہ میں دکھو گے اگر تم نے زندگی کو اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کو گزارا۔ اور یہ ماہ رمضان اور یہ روزے کا عمل اور یہ تراویح کا عمل ہمیں اپنی مرضیات سے ہٹانے کے لیے دیا گیا کہ بھئی تم اپنی مرضی سے کھانے کے لائق نہیں ہو اور تم اپنی مرضی سے پینے کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ 11 مہینے تم نے اپنی مرضی سے کھایا اور پیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر تمہیں روکا جا رہا ہے اور روک کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی پہ مت کھاؤ، ہماری مرضی پہ کھاؤ۔ اگر تم ہماری مرضی کی رعایت رکھو گے تو ہم زمین و آسمان میں تمہاری زندگی کی قدرت اپنی قدرت سے تمہاری زندگی کے ساتھ وہ خزانے اور داد و دہش کے دہانے تم کو عطا فرمائیں گے کہ جہاں تمہاری عقل حیران ہو جائے اور تمہارے ساتھ ہمارے کرم کی چادریں وسیع ہو جائے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی، یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا اور کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو پیاسا رکھا، بتاؤ یہ کس کی مرضی پہ رکھے؟ اور فرشتے قسم کھا کے کہتے ہیں مولا آپ کی عزت کی قسم، یہ آپ کے خوف کی وجہ سے ان چیزوں سے بچے رہے، اپنے نفسانی تقاضوں سے محفوظ رہے، اپنے کھانے پینے سے اپنی حفاظت کا سامان کیا۔ حق تعالی شانہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں کی دنیا میں اے فرشتوں تم گواہ رہو میں ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو گویا ہم کو بھوکا اور پیاسا دکھلا کر فرشتوں کی دنیا میں ان کو گواہ بنا کر ہماری مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور دنیا میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتا رہے ہیں اور خوشخبری سنوا رہے ہیں اے ہمارے نبی ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے، ہم ان کی روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں، ہم ان کی دنیا میں برکت دے دیتے ہیں،
اب اتنی برکت کہ اے اللہ آپ نے کھانا چھڑایا، اے مولا آپ نے ان کو پانی چھڑوایا، اور آپ ہی نے ان چیزوں کو چھوڑنے کو فرمایا۔ اسی لیے محدثین نے فرمایا ارے تم چھوڑے کہاں، اللہ نے کرم فرما دیا تم پر، اتنا ہوا کہ اپنی مرضی سے کھانے کے بجائے اللہ کی مرضی پہ کھانے پہ آئے۔ تھوڑی تم رمضان کا چاند دیکھ کے بھوکے رہے اور شوال کے چاند دیکھنے تک تم فاقے اور پیاس میں رہے، نہیں بلکہ ایک وقت سے ایک وقت تک اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ سحر سے لے کے افطار تک تم کھاؤ اور پیو اور اپنے نفسانی جذبات کی طرف قدم بڑھاؤ۔ تم نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا، اس کے نتیجے میں اس کریم پروردگار عالم نے مغفرت کا اعلان کیا اور اپنی نورانی مخلوق کو آسمانوں کی دنیا میں تم کو بھوکا دکھانے کا گواہ بنا دیا، اور دنیا میں اپنے نبی سے خوشخبری دے کر تمہاری زندگی میں چہل پہل بڑھا دی، اتنی بڑھا دی کہ بھائی اے اللہ ہم نے کیا کیا، آپ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کیا۔ جو کھانا دن کے اجالے میں کھاتے تھے اسے رات کے اندھیرے میں سحر کے طور پہ کھا لیا، اور جو کھانا ہم تھوڑا وقت بنا کر 2 بجے اور 4 بجے اور 3 بجے کھاتے تھے اسے آگے بڑھا کر افطار پہ کر لیا۔ اور اس پہ آپ کا انعام یہ کہ آپ نے سحر کو بھی عبادت بنا دیا اور افطار کو بھی عبادت بنا دیا، یہاں تک کہ اعلان کرا دیا قیامت کا دن ہوگا، میرے بندوں کے اعمال چلیں گے، میزان میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، بندہ گھبرائے گا کہ جہنم کے شعلے لگیں گے، اتنے میں فرشتے ایک دفتر لے کر آئیں گے نیکیوں کا اور اس کے میزان عمل میں ڈالیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بندہ پکار اٹھے گا کہ مولا یہ کون سی نیکیاں جسے میں نہیں جانتا اور میں نے نہیں کیا۔ حق تعالیٰ کہیں گے یہ تیرے وہ سحر کا کھانا ہے جو ہمیں راضی کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے کھاتا تھا، ہم نے فرشتوں کو کہہ دیا تھا کہ اس کے کھانے کو نیکیوں کے اعمال میں توڑ کر اس کے اعمال کو بڑھا دیں گے، تو کھائے ہم، پیٹ ہم نے بھرا، تراوت ہم کو ملی، تازگی ہم کو ملی، اور اس کریم پروردگار عالم نے اسے نیکیوں میں شمار کر مغفرت کے راستے پہ پڑ جانے کی خوشخبری کا اعلان فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہماری مرضی کے اوپر کھائے، سال کے 11 مہینے اپنی مرضی سے کھا رہے تھے تو اعلان تھا کہ اس کھانے کا حساب لیا جائے گا، اس پانی کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے کیسے کھایا اور اس کو کہاں خرچ کیا، اس کی قوت اور توانائی کو کدھر استعمال کیا۔ اور اس مہینے میں یہ اعلان ہو گیا کہ تمہارے کھانے کو نیکیوں میں تولا جائے گا، کھانے کے اندر برکت دے دی، پہننے میں برکت دے دی، محبتوں میں برکت دے دی، اتنی برکت دے دی کہ جب آدمی شہر کے لیے بیٹھ رہا ہے تو بیٹے باپ کا ذہن بنا رہے ہیں، باپ بچوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ بیٹا دن بھر کھانے کا موقع نہیں ہے اور شہر کا وقت ختم ہونے کو ہے، 2 لقمے اور لے لو کہ دن بھر نہیں کھانا ہے، 2 گھونٹ اور پی لو کہ دن بھر نہیں پینا ہے۔ تو شہر کے وقت میں یہ محبتیں ایک دوسرے میں بتلا رہے کہ بھائی دن بھر نہیں کھانا ہے، دن بھر نہیں پینا ہے، تو 2 گھونٹ اور لے لو اور 2 لقمے اور لے لو۔ اب افطار کا وقت آیا تو کہہ رہے دن بھر نہیں کھائے تھے 2 لقمے اور کھا لو، دن بھر نہیں پیے تھے 2 گھونٹ اور پی لو۔ تو ادھر نہیں کھانے کے تصور سے اور کھلایا، ادھر نہیں کھائے تھے کہ تصور سے اور کھلایا، اور پھر کہہ رہے میرے بندے بھوکے رہے، میرے بندے پیاسے رہے، میں ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، اور اے نبی میں ان کی روزی میں برکت دیتا ہوں جس کا آپ اعلان کیجئے۔ اور برکت روزی کا تو اتنا نظارہ اللہ رمضان میں دکھلاتے ہیں، گلی گلی مسجد کے دروازوں پر، حرم میں جانے والے ظاہرین حرم اس رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ اتنے وسیع حرم میں جس میں لاکھوں اللہ کے بندے بیک وقت ہیں، درمیان میں چادریں بچھ رہی ہیں اور دسترخوان چل رہے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو نثار کر رہا ہے، اور یہاں سے وہاں تک کھانے پینے کے ڈھیر کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو کھلانے پہ مسرت ہو رہی ہے۔ اللہ بتلا رہے کہ اگر کوئی آدمی اور بندہ اگر ہمارے اس نظارے کی نقل کرنا چاہے تو حکومتوں کے فنڈ استعمال کر کے وہ نظارے نہیں دکھلا سکتا جو اللہ اپنی قدرت سے اس مہینے میں نظارے دکھلاتے ہیں، کہ کھانے میں بھی بے حال اور پینے میں بھی بے حال، اور خواہشات کی زندگی کے جو جائز ضرورتیں ہیں اس کے اندر بھی سرخرو کر دینا۔ اللہ پاک نے بتایا یہ برکت والا مہینہ ہے۔ پھر یہ برکتیں تو ضمنی ہیں، جب دین کی برکت زندگی میں آتی ہے تو دنیا کی برکت صدقے میں آتی ہے، اور ہر زمانے میں آئی اور قیامت تک آئے گی کہ جب بھی آدمی دین پر اور ایمان اور اعمال صالحہ پر چلے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری روزی میں، تمہاری ضرورتوں میں، تمہاری چیزوں میں برکت دیں گے، اور ایسے برکت دیں گے کہ وہاں سے دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہمارا ایک حساب ہے جو بے حساب ہے۔ تم تو یہی جانتے ہیں کہ 5 اور 5 10 اور بس، لیکن اللہ فرما رہے ہمارا ایک اور حساب ہے اور بے حساب ہے۔ ہم تنگیوں میں راستہ دیتے ہیں اور جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے تمہاری روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو روزی کا دینا اور راستوں کو کھولنا اور تنگیوں کو دور کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے اور ان کی عادت اللہ ہے۔
اگر بندہ دین کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو ڈھال لے تو اس کے بدلے میں چیزیں دیتے ہیں. اور رمضان کو اس کے مظاہرے کا اور اس کے مشاہدے کا مہینہ بنایا کہ اس مہینے کے اندر تم اپنی زندگیوں کو دیکھ لو. جب تم اللہ کی مرضی کے اوپر آتے ہیں تو ہم تم کو کتنا غنی بنا دیتے ہیں. اب تم روزے کی حالت میں ہے, کوئی نادان ہے, کوئی برادران وطن میں سے ہے, کوئی دین کو نہیں جانتا ہے, اور وہ دیکھ لیا کہ صاحب آپ آ گئے اور خوشی میں اس نے کوئی ٹھنڈا ہو, کوئی گرم ہو, کچھ یہ اور کچھ وہ, اور بندہ مسکرا کے کہہ رہا نہیں اٹھا لیجیے الحمدللہ میں روزے سے ہوں. کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے وہ طاقت دے دی ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی چل سکتی ہے. تو اگر ایک اللہ کی رضا کی نیت کھانے کے بارے میں کر لی کہ مولا اب آپ کے راضی ہونے تک میں افطار تک نہیں کھاؤں گا, تو اللہ نے وہ طاقت دل میں اور نگاہوں میں دے دی کہ بڑے بڑے مرکن غذائیں اب اس کے دل کو مچلا نہیں سکتے, اس کی نگاہوں کو خیرہ نہیں کر سکتے, اس کی طبیعت کو رال ٹپکانے والے راستے پہ نہیں ڈالتے. اب یہ بے نیاز ہو کہہ رہا کہ اسے اٹھا لو. اگر اللہ کی نیت کر لی کہ اتنی دیر نہیں کھاؤں گا تو اللہ یہ دے دیے. تو جس نے نیت یہ کر لی کہ اللہ میں آپ کو راضی کرے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا اور آپ کی جنت پہ میں اس سے زیادہ نیت کرتا ہوں جتنی افطار کی نیت کرتا ہوں, تو پھر خدا ساری کائنات اس کی نگاہوں میں بے حقیر بنا دیتے ہیں اور بے وزن بنا دیتے ہیں. اور یہی رخ صحابہ کی اور اولیاء کی زندگی کے اندر آیا تھا کہ جب یہ ایمان کے کمال پر اور اللہ کی رضا کی نیت پر زندگی بنانی, ایک عمل نہیں بنایا, ایک روزہ نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے طے کیا کہ اگر کھانا پینا اپنے مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی پہ آ جائے تو کھانے پینے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے, اگر جینا مرنا اللہ کی مرضی پہ ہو جائے تو زندگی میں کتنی برکت آ جائے گی. تو ان کا جینا مرنا اللہ کی مرضی پہ ہو گیا. جب جینا مرنا اللہ کی مرضی پہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں وہ برکتیں ان کی نگاہوں میں, ان کے خیالوں میں, ان کے حوصلوں میں, ان کے جذبوں میں, ان کی قوتوں میں, ان کے احساسات میں, ان کے خاندانوں میں, ان کی نسلوں میں آ گئے کہ اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ کس درجے آ گئے. صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی سے نکلے, چند قدم گئے اور آبادی مدینہ سے گزر ہوا, ایک گلی سے چند بچوں کے رونے کی آواز آئی. ہم نے پوچھا کیا بات ہے, یہ بچے کیوں رو رہے ہیں, بے قرار آوازیں ہمارے کانوں سے کیوں ٹکرا رہی ہے. لوگوں نے بتایا کہ ان کے باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, ان کا انتقال ہو گیا, بچے غمزدہ ہیں, اپنے باپ کی جدائی پہ رو رہے ہیں. فرمایا ارے ہمارے ساتھی آقا کے صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے, چلو چلو ان کے جنازے میں کفن دفن میں شریک ہوں گے اور ان کے بچوں کو تسلی, ان کے گھر والوں کو تعزیت دیں گے. صحابہ کی وہ مختصر جماعت کہتی ہم پلٹ کے گئے, گلی میں جب گھر پہ داخل ہوئے تو چوکھٹ کے اوپر 6 سال کی بچی کو پایا جو زار و قطار رو رہی تھی اور اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی غمزدہ نہ ہونا اور اپنے دل کو چھوٹا مت کرو, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. آج تم یتیم ہو گئے, کل ہمارے بچے یتیم ہوں گے, آج تمہارے باپ گزر گئے, کل ہم گزر جائیں گے. تو اس معصوم بچی نے نگاہوں کو اٹھایا, آنسو زمین پہ ٹپک رہے, آنکھیں ہم کو دیکھ رہی ہیں, اور یہ کہا کہ چچا جان رونا اس بات پہ نہیں کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا, غم اس بات کے ہے کہ ابا جان کا انتقال گھر کے بستر پہ ہوا. کاش اللہ کے راستے میں ہوتا تو مرتبہ شہادت کا مل جاتا اور کل قیامت کے دن شہید کی بیٹیاں کہلانے کی عزت ہمارے حصے میں آ جاتی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غمزدہ نہ ہو, کل مدینے میں جب ہم سہیلیوں کے ساتھ کھیلیں گے اور اپنی ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے ہماری نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی. وہ بدر کے شہیدوں کی اولاد ہے, ان کو دیکھتے ہی ہماری نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی. ارے تمہارے مرتبے بڑھ گئے اور ہمارے مرتبے گھٹ گئے. حشر کے میدان میں سر محشر تم کو شہیدوں کی اولاد اللہ پکاریں گے اور ہم شہیدوں کی بیٹیاں نہیں پکارے جا سکتے. یہ غم ہے جو ہمارے دل کو کھسک رہا ہے, کلیجوں کو نوچ رہا ہے. تو میرے عزیز بزرگوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں, جب زندگی کے اندر یہ نیتیں بن گئی تھی کہ اللہ کے لیے جینا اور مرنا, خالی اللہ کے لیے کھانا اور پینا اور اپنے نفسانی جذبات کو ایک وقت سے ایک وقت روکنا, اس کی تربیت کرا کے تقوی کے خزانے دینے کا اعلان خدا رمضان میں فرما رہے ہیں. اور راز یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم کھانے پینے سے آگے بڑھ کر جینے مرنے پہ ہماری نیتوں کے اوپر آ جاؤ تو پھر ہم تمہاری زندگی میں وہ چہل پہل, وہ حوصلے, وہ کیفیت تمہاری زندگی کی بنائیں گے کہ پھر اس کے بعد تمہاری گود کی اولادیں شہادت کی عزتوں کو پہچانے گی, معصوم بچیاں شہادت کی لذتوں کو پہچانے گی. اور اگر دین اور ایمان کی محنتیں نہیں ہوں گی اور قرآن پاک کی پکار پہ لبیک کہنے والے مانوس کار نہیں ہوں گے اور زندگیوں کو اس پہ چلانے والے اطاعت گزار بدل نہیں ہوں گے, تو بجائے اس کے کہ تم شہادت کی لذتوں اور عزتوں کو کیا پہچانتے, تم موت کے وقت عبادت کی ضرورت کو بھی نہیں پہچانو گے اور اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کو بھی جاننے کے لائق نہیں رہو گے.